السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول میرے عشق پہ ہو خدا مہرباں کی ایپیسوڈ 3. لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں. تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول میرے عشق پہ ہو خدا مہرباں کی ایپیسوڈ 3. کیوں میں منکر محبت ہو جاؤں جب میں اسیر ہوا ہوں پہلی نظر کے عشق کا. عرصہ کی بارات کے فنکشن میں مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام تھا جس کے باعث احان نبیہ کو نہیں دیکھ سکا. دلہا بنے سبھی کے ساتھ وہ لوگ اندر آئے تھے. اس نے نبیہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی مگر اتنے ہجوم میں وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی. وہ تھوڑا مایوس سا ہوا لیکن دل میں امید تھی کہ بس عرصہ کی شادی کے بعد تو اس کے رشتے کی بات ہوگی. ولیمہ ایک دن بعد تھا تو عائشہ نے احان کی یاد دلانے پر اپنی ماں اور بنش کے سامنے یہ بات رکھ دی. کیا نبیہ؟ ارے وہ تو ابھی میٹرک میں نہیں ہے. بنش تو سن کے بہت حیران ہوئی تھی. ہاں میں نے یہی بات سمجھائی ہے مگر صاحب بہادر کو سمجھ ہی نہیں رہے. عائشہ نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بتایا. ویسے مجھے یوں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بچی تو اچھی ہے اور ہمارے احان کے ساتھ سجے گی بھی، مگر بس اس کے ماں باپ مان جائیں جب کی بات ہے. شاگرہ بیگم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا. جی اللہ مالک ہے، بات کریں گے، امید ہے جو ہوگا بہتر ہوگا. عائشہ نے تسلی آمیز الفاظ کہے جس میں شاگرہ بیگم بھی سر ہلا گئیں. ویسے شکر ہے احان کو خیال تو آیا شادی کا، ورنہ تو وہ حامی ہی نہیں بھرتا تھا. اب یہ ہے کہ عرصہ کی شادی کے بعد لے جائیں گے رشتہ. بینش نے گہرا سانس بھر کے اپنی رائے دی. ہاں تو اور کیا، کل ولیمہ ہے خیر سے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ ولیمے کے بعد عرصہ آئے گی نا تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے. عائشہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. ٹھیک ہے. شاگرہ بیگم بھی راضی تھیں. شادی کے ہنگامے آہستہ آہستہ سرد پڑتے جا رہے تھے. اب ولیمہ کا دن آن پہنچا تھا. احان اور اس کے سارے کزنز نے اس روز 2 پیس پہنا تھا مگر سب کے سوٹ کے رنگ مختلف تھے. بلو 2 پیس پہنے، جیسے سیٹ کیے بال، ایک ہاتھ میں رسٹ وسٹ پہنے وہ ہال میں داخل ہوا تھا. اس روز مشترکہ انتظام تھا جس کی احان کو بہت خوشی تھی. اس روز وہ نبیہ کو دیکھ سکتا تھا. ہال کے اندر آتے ہی اس کی متلاشی نگاہیں اس کو ڈھونڈنے لگیں. جلد ہی اس کی تلاش ختم ہو گئی اور نبیہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی. سفید رنگ کی پیروں کو چھوتی میکسی، اپنے بالوں کو کرلز کیے، میچنگ جویلری پہنے اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. احان کو لگا اس کا دل پھسل کے اس کے قدموں میں جا گرا ہے. وہ مبہوت سا اس کے حسین سراپے کو دیکھے گیا. نبیہ اس کی ذات سے بے خبر اپنے دوپٹے سے الجھ رہی تھی جو اس کی میکسی میں لگے سٹون سے اٹک گیا تھا. جب احان بے خود سا چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا. ایکسکیوز می، گھمبیر لہجے میں اس نے پکارا. اس کے پکارنے میں نبیہ نے چونک کے سر اٹھایا. ہائے، کیسی ہیں آپ؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا آگے کو جھکا. میں جیسی بھی ہوں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تیکھے چتونوں سے اس نے سوال کیا. آئی ایم احان حیدر. اس کے چہرے کے نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے اس نے اپنا نام بتایا. تو میں کیا کروں اب جو بھی ہوں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کے پوچھا. اس کے یوں بے نیازی برتنے پہ احان حیدر مسکرایا. نبیہ نے ابرو اچکا کے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا. آپ پاگل تو نہیں جو یوں مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے تو نہیں تھا. خیر آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی. ایکسکیوز می، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے تعریف وصولنے میں اور نہ ہی آپ کا کوئی حق بنتا ہے کہ آپ میری تعریف کریں، سو اپنی لمٹ میں رہیں. انگلی اٹھا کر اس کو جتا کے وہ باور کروا کے جانے کے لیے پلٹ گئی. جی بالکل، ابھی حق نہیں ہے لیکن جلد ہی پورے حق سے کروں گا. احان معنی خیزی سے کہہ کر مسکرایا. نبیہ جو جانے کے لیے اپنے قدم بڑھا چکی تھی اس کی بات سن کے پل بھر کو اس کی سانس تھمی. آپ کی اس فضول گوئی کا مطلب؟ وہ اس کی جانب پلٹ کر دونوں بازو سینے پہ باندھے سخت لہجے میں پوچھنے لگی. جلد ہی آپ کو میری اس بات کا مطلب سمجھ آ جائے گا. وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا. منہ بنا کر گردن جھٹک کے وہ وہاں سے پلٹ کے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی. پیچھے احان حیدر کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی. وہ بھی وہاں سے ہٹ کے چلتا ہوا اپنی جگہ پہ آ گیا.
نبیہ عجیب تذبذب کا شکار تھی۔ اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھنے کے بعد غیر ارادی طور پر اس کی نظر اس طرف اٹھی جہاں کچھ دیر پہلے احان اور وہ کھڑے تھے، مگر اب وہاں پہ وہ نہیں تھا۔ عجیب ہی کوئی فضول انسان تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے یوں منہ بنایا جیسے کوئی کڑوا بادام کھا لیا ہو۔ کیا ہوا نبیہ، خیریت ہے؟ اس کے برابر میں بیٹھی اس کی کزن نے اس کو بڑبڑاتا دیکھ کر حیرانی سے استفسار کیا۔ ہاں، کیوں؟ نبیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پھر کس کو فضول کہہ رہی ہو؟ اس کی کزن نے ابروچ کھاتے ہوئے پوچھا۔ نبیہ اب چونکی تھی، یعنی کہ اس نے جو بھی کہا تھا وہ آواز اتنی بلند تھی کہ پاس بیٹھی اس کی کزن نے سن لی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ بس ایک بدتمیز انسان تھا، اس کو کہہ رہی تھی۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بتایا، جس پہ اس کی کزن مطمئن ہو کر چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد فوٹو سیشن ہونے لگا۔ نبیہ اور ساری کزن سے مل کر عرصہ کے ساتھ پکس بنوائیں۔ ابھی نبیہ اپنی ایک پکچر عرصہ کے ساتھ دے رہی تھی جب احان بھی وہیں اسٹیج پہ آ گیا۔ نبیہ نے اس کو آتا دیکھ کر ایک بار پھر منہ بنایا۔ احان نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک پک لے لی۔ اس نے اس طرح موبائل پکڑ کے اس کی تصویر لی تھی جیسے وہ اس پہ کچھ دیکھ رہا ہو، جس کی وجہ سے نبیہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے اس کی تصویر لی ہے۔ وہ عرصہ کو بائے کرتے اسٹیج سے نیچے اتر کر واپس اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کھانا کھل گیا۔ کھانے کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ گھر آ کر نبیہ چینج کرنے کے بعد اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی تھیں کہ چھم سے احان کا وجود اس کی آنکھوں کے پردے پہ لہرایا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کو احان کی ساری باتیں یکدم یاد آ گئیں۔ اس لمحے اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی اس کی کسی لڑکے نے اس طرح تعریف نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو کسی لڑکے نے اس کو یوں سراہا تھا۔ وہ قطعاً کسی کی تعریف سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی، مگر احان حیدر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کی بات کا مطلب کیا تھا؟ کس حق کی بات کر رہا تھا؟ دانتوں تلے نچلا لب دبائے وہ سوچ رہی تھی۔ اف، ایک تو عجیب ہی تھا جو بھی تھا۔ ایویں فضول میں فری ہونے کا شوق ہوتا ہے بس، جہاں لڑکی دیکھی وہیں پھسل گئے، بدتمیز۔ لیکن اگلے ہی لمحے غصے سے بڑبڑاتی وہ کروٹ کے بد لیٹ کے آنکھیں بند کر گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنی قسمت کے فیصلے سے انجان مزے سے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ دوسری جانب احان اس روز بھی موبائل میں لی گئی تصویر کو وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ آج تو وہ غضب ڈھا رہی تھی مس نبیہ۔ یقین کریں میرا دل بہت بے بس ہو چکا ہے۔ کہا میں شادی کے نام سے بھاگتا تھا اور اب آپ کو دیکھا تو بس آپ کو پانے کی چاہ، آپ کے ساتھ کی خواہش اور آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا دیکھنے کی تمنا۔ اف، ایک آپ کی یہ بے نیازی۔ ہائے، یہ عادت تو بڑی ہی جان لیوا ہے سچ میں۔ بس ایک دن کی بات ہے، پھر تو عائشہ اپی آ رہی ہیں آپ کے گھر، تیار رہیے مسز احان بننے کے لیے۔ اس کی تصویر سے ہم کلام ہوتا وہ مسکرا دیا۔ یوں ہی اس کی تصویر دیکھتے ہوئے اس نے گہرا سانس لے کر موبائل اپنے سینے پہ رکھا اور آنکھیں مول لیں۔ احان کی بات کا مطلب اس کو ٹھیک 2 دن بعد بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا جب اس کی مامی عائشہ، شاکرہ بیگم، بینش اور نئی نویلی دلہن عرصہ کے ہمراہ اس کے گھر آئیں۔ ان کی آمد کے مقصد سے بے خبر وہ کچھ دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر عرصہ کو لے کر اپنے کمرے میں آئی، مگر کمرے میں آتے ہی عرصہ کی گلفشانی پہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میڈم، تیاری کر لیں آپ بھی، عرصہ نے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر تکیہ گود میں رکھ کے معنی خیزی سے کہا۔ کس بات کی تیاری ہے عرصہ آپی؟ وہ بھی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے چھمبے سے پوچھنے لگی۔ بھائی میری مامی بننے کی تیاری، اور کس کی؟ عرصہ نے چہکتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ وہ اب بھی اس کی بات نہیں سمجھی تھی جب بھی دوبارہ حیران ہوتے ہوئے استفسار کر گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ارے میری پیاری کزن، میرے ماموں احان حیدر نے اپنا رشتہ لے کر بھیجا ہے یہاں۔ ماما، نانو اور بنیشانی اسی لیے آئی ہیں یہاں پہ، اب تیاری کر لو بس۔ عرصہ نے اس کو کندھوں سے تھام کر تفصیل بتائی۔ اس کی بات سن کے تو نبیہ کا منہ اور آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ احان حیدر کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں ایک بار پھر گونجنے لگے۔ جی بالکل، ابھی حق نہیں ہے، لیکن جلدی پورے حق سے کروں گا۔ جلدی آپ کو میری اس بات کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ اس کی باتیں یاد آتے ہی اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نہیں عرصہ آپی پلیز، میں کوئی آپ کے ماموں سے شادی نہیں کرنے والی۔ بچو، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ احان ماموں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے وہ تو دیوانے ہو گئے۔ یقین کرو میری بارات والے دن سے ماما کا دماغ کھایا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ولیمے کے بعد یہ 2 دن جس طرح جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹتے گزارے ہیں نا، وہ ماما اور نانو جانتی ہیں۔ بس ماما میرے آنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی کہ میں آؤں اور وہ یہاں آئیں، ورنہ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ خود ہی اپنا رشتہ لے کر یہاں آ جائیں۔ عرصہ نے ہنستے ہوئے احان کی بےتابیاں نبیہ کے گوش گزار کیں۔ کیا عرصہ آپی؟ وہ ایک دم روحان سی ہوئی۔ ہاں
ہاں نا، وہ تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، مگر جب تمہیں دیکھا تو بس بے چین ہی ہو گئے۔ عرصہ نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے بتایا۔ نبیہ بیٹا، سر ڈھک کے باہر آؤ۔ اتنے میں فاطمہ بیگم اس کو بلانے آ گئیں۔ چلو آ جاؤ۔ عرصہ نے شرارتی انداز میں مسکرا کر بیڈ سے اٹھ کے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عرصہ آپی یار، بھائی کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر منہ بسوڑنے لگی۔ اچھا ابھی تو چلو باہر، نانو بلا رہی ہوں گی اپنی ہونے والی بہو کو۔ عرصہ نے ایک بار پھر شرارت سے کہتے ہوئے دانی آنکھ بنکی۔ شیار، اب بہت تیز ہو گئی ہیں شادی کے بعد۔ نبیہ نے اس کی آنکھ میں کرنے پر جھینپتے ہوئے کہا، جس پر عرصہ ہنس دی۔ نبیہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ عرصہ کے ساتھ کمرے سے باہر چلی آئی۔ بھائی سچی بات ہے، مجھے نبیہ تو ویسے بھی پسند تھی، مگر اب میرے آہن نے خواہش کی تو میں بہت امید لے کر آئی ہوں۔ شاکرہ بیگم نے نبیہ کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ مگر ابھی تو نبیہ صرف میٹرک میں ہے، اس لیے اتنی جلدی۔ فاطمہ بیگم کچھ مضطرب تھیں، اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانا بھی نہیں چاہتی تھیں، مگر نبیہ کی عمر اور اس کے مزاج سے بھی واقفیت رکھتی تھیں۔ یہ بات تو ہم نے آہن کو سمجھائی تھی، مگر اس نے کہا کہ ابھی صرف منگنی کر لیں، شادی 2-3 سال بعد ہو جائے گی۔ عائشہ نے بتایا۔ اچھا میں ان کے فادر سے مشورہ کر کے پھر جواب دوں گی۔ فاطمہ بیگم نے معاملہ شوہر پر چھوڑا۔ ہاں ہاں بالکل، بھائی فائز سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا، لیکن کوشش کرنا جواب ہمیں ہاں میں چاہیے۔ شاکرہ بیگم نے جلدی سے تائید کرتے گردن ہلائی۔ آیا بڑا۔ ساری بات سنتی گردن جھکائے بیٹھی نبیہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد فاطمہ نے اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر فوراً اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کیا مصیبت ہے یار، بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ایویں منہ اٹھا کر بھیج دیا رشتہ۔ جرے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی وہ منہ بنا رہی تھی۔ کیا ہو گیا پیاری تمہیں؟ اسی وقت عرصہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کو اس طرح دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عرصہ آپی آپ ہنس لیں، یار یہاں میں مشکل میں ہوں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ منہ پھلاتے ہوئے اس نے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ کیوں مشکل میں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ یار ماموں بہت اچھے ہیں سیریسلی، اور مجھ سے تو صرف 2 سال بڑے ہیں۔ بہت ہینڈسم ہے میرے ماموں، ایسے چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو نہیں ملیں گے۔ عرصہ اسے بندھے ہوئے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کے بول کر مسکرائی۔ مجھے ڈھونڈنا بھی نہیں ہے، نہ چراغ لے کر اور نہ ہی جنریٹر لے کر۔ آپ اپنے ماموں کو جا کر کہہ دیجیے گا کہ میری طرف سے صاف انکار ہے، نہ ہے۔ سینے پر بندھے بازوؤں کو کھول کر اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے آنکھیں گھمائیں۔ ہائے لڑکی، ایسا غضب مت کرنا۔ عرصہ نے اس کو خبردار کیا۔ کیوں نہ کروں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بس آپ جا کر کہہ دیجیے گا مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ ہاتھ گھما کے حتمی لہجے میں کہہ کر وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو تم تصویر دیکھ لینا دھیان سے۔ عرصہ ہاتھ نے پکڑا لفافہ اس کو تھماتے ہوئے شرارت سے گویا ہوئی۔ اپنے پاس رکھیں اس کو، مجھے کوئی نہیں دیکھنا۔ بنا دیکھے اس نے لفافہ جھٹ واپس اس کو تھما دیا۔ ہائے بیچارے میرے ماموں، نہ جانے کیا ہوگا ان کا۔ عرصہ تعصب سے نفی میں سر ہلا کے اس کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نے چائے کا انتظام کر دیا تھا، جس کے بعد وہ لوگ نبیہ سے مل کے چلے گئے۔ ماما بھائی کیا ہے؟ مجھے نہیں کرنا کوئی رشتہ کسی سے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے رشتے کے خلاف احتجاج کیا۔ رشتہ تو اچھا ہے نبیہ، سب سے بڑھ کے بھابھی کے بھائی نے خود بھیجا ہے۔ فاطمہ نے اس کے احتجاج کو رد کرتے ہوئے اپنی منطق پیش کی۔ ماما جو بھی ہے آپ منع کر دیجیے گا، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ گردن زور و شور سے نفی میں ہلا کر اس نے ہاتھ اٹھا کے حتمی لہجے میں باور کروایا۔ اچھا آپ ایک دم تو انکار نہیں کر سکتی تھی نا، کچھ ٹائم بعد دیکھتے ہیں۔ فاطمہ چائے کے کپ کی ٹرے اٹھا کر کچن میں جانے لگیں۔ جب بھی کریں مگر بس انکار کر دیجیے گا۔ اس نے وہیں سے ہی ہانک لگا کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ رات کو فائز آئے تو فاطمہ نے ان کے سامنے رشتے کی بات رکھی۔ انہوں نے آہن کو دیکھا ہوا تھا، بظاہر تو اس میں ان کو کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ شادی کے دوران وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہا تھا اور سب سے بڑھ کے اچھی جاب تھی، خوبصورت، پڑھا لکھا اور سلجھے مزاج کا مالک تھا۔ مگر ان کی بیٹی کو کون سمجھائے اب؟ انہوں نے نبیہ کو بھی سمجھا کر قائل کرنا چاہا، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی، اس کی ہنوز ایک ہی تکرار تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہماری بیٹی نہیں چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ بیگم صاحبہ آپ سہولت سے موقع دیکھ کے ان کو 1 آدھ ہفتے میں انکار کر دیجیے گا۔ اس کی ضد کے آگے فائز نے ہتھیار ڈال دیے، جس پر فاطمہ نے بھی سر ہلا دیا۔ دوسری جانب آہن جو بے چینی سے اپنی والدہ اور بہن کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، ان کے آتے ہی بے تابی سے وہاں کا حال احوال جاننا چاہا۔ ماموں آپ کی دال نہیں گلنی وہاں، سچ میں مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی، جس طرح کی ٹیڑھی کھیر ہے نبیہ،
آپ نے بھی ہمارے خاندان کی افلاطون کو ہی پسند کیا ہے۔ ارسا اس کو خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے آخری بات پہ ہنسی تھی۔ کیا مطلب عفیہ، کیا انکار کر دیا انہوں نے؟ ارسا کی بات پر وہ روحان سا ہو کے عائشہ سے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، ابھی تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے ایسی، بلکہ ابھی تو ٹائم مانگا ہے 1 ہفتے کا۔ بیٹی کا معاملہ ہے تو ذرا سوچ بچار کے مشورہ کر کے ہی جواب دیں گے نا۔ عائشہ کے بجائے شاکرہ بیگم نے لب کشائی کرتے اس کو تسلی دی۔ مگر یہ ارسا تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ وہ ارسا کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ایک بار پھر روحانسا ہو کر عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں امی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا نبیہ مانے گی۔ میں اس کے کمرے میں ہی تھی جب ہی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کے ماموں سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ اب سوچ لیں اہن ماموں آپ۔ ارسا اس کی بے چینی سے خوب ہنس اٹھا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ میری ایک ملاقات فکس کروائیں، میں اس سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں اس کو راضی کر لوں گا۔ آہن نے بچوں کی طرح منہ پھلائے ضد کی۔ آہن؟ اس کے یوں کہنے پہ وہاں موجود سب کے ہی منہ حیرت سے کھل گئے۔ کیا بھائی، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، ایک ملاقات کروا دیں مجھے، کم سے کم یہ قلق تو نہیں ہوگا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ سب کے یوں دیکھنے پہ وہ ایک دم گڑبڑایا، مگر اگلے ہی لمحے بات کو سنبھالتے ہوئے اپنی منطق پیش کی۔ اچھا ابھی صبر تو کر جاؤ، آج ہی تو رشتہ دے کر آئے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنی بھی کیا بے صبری ہے اب؟ بنیش بھی اس کی بے صبری پر ٹوکتی ہوئی بولی۔ بس مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ لوگ یہ کریں ورنہ میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ جذبات میں آ کر اس کو خود نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ توبہ ہے آہن، یا تو تم شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور اب ایسے اتاولے ہو رہے ہو؟ تمہیں پہلے ہی عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس سے گھر والے نہیں راضی ہوں گے، اور خود نبیہ بھی ابھی صرف میٹرک میں ہے، مگر تم نے ضد کی تو ہم تمہارا رشتہ لے گئے، اور اب تم ایک نئی ضد لے کر بیٹھ گئے ہو۔ شاکرہ بیگم نے تو ماتھا ہی پیٹ لیا تھا۔ بس کچھ بھی کہیں، چاہے اس کو میری ضد سمجھ لیں، مجھے ایک ملاقات کرنی ہے اس سے۔ وہ اٹل لہجے میں اپنی بات پہ قائم تھا۔ اچھا دیکھتے ہیں، 1-2 دن رک جاؤ، پھر میں بات کرتی ہوں فاطمہ سے، کرتی ہوں کوئی معاملہ سیٹ تمہاری ملاقات کا۔ عائشہ نے اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے کہا، جس پہ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ تھینک یو عفیہ، تھینک یو، مجھے پتا تھا آپ ضرور مان جائیں گی۔ تم نے تو بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آہن۔ بنیش نے گردن تاسو سے نفی میں ہلاتے ہوئے اس کی ضد پہ چوٹ کی۔ بس بجیا، اب شادی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے میں نے، تو یہ سب آپ لوگوں کو جھیلنا پڑے گا۔ انگے شہادت سے اپنی کنپٹی کھجا کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اب نبیہ مان جائے ملاقات کے لیے جب کی بات ہے آہن ماموں، اور مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی۔ ارسا نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ عفیہ، اس کی زبان کچھ زیادہ ہی کالی نہیں ہو گئی شادی کے بعد؟ اس نے ارسا کو گھورتے ہوئے عائشہ سے شکایتی لہجے میں کہا۔ ارسا، نہیں کرو۔ عائشہ نے بیٹی کو ٹوکا، جس پہ وہ سر جھکا کر ہنس دی۔ عفیہ، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے آپ ہماری ملاقات کروا سکتی ہیں۔ آہن نے چٹکی بجا کر عائشہ کو مخاطب کیا۔ اچھا جی، کیا آئیڈیا ہے، ذرا بتاؤ۔ عائشہ نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور اپنا اظہار خیال کرنے لگا۔ آپ اس کو اپنے گھر بلا لیں کسی بھی کام کا بہانہ بنا کے، پھر جب وہ آ جائے گی تو میں بھی وہاں آ جاؤں گا، تو آپ اس کو اپنے گھر بلانے کی اصل وجہ جب بھی بتا دیجیے گا، اس سے پہلے مت بتائیے گا۔ اس پہ عائشہ کے ساتھ باقی سب کی بھی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اتنا شاطر پن، کیا کہنے ماموں آپ کے۔ ارسا نے ہنستے ہوئے ہاتھ گھما کر سراہا۔ ٹھیک ہے نا عفیہ، اس نے ارسا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تائید چاہی۔ اف آہن، اس طرح اس کو برا لگے گا، وہ کیا سوچے گی کہ مامی نے دھوکے سے بلایا ہے؟ شاکرہ بیگم نے اس کو گھورا۔ اماں، میرے پاس تو یہی حال ہے، مگر مجھے بس ملنا ہے کسی طرح۔ وہ گدی پہ ہاتھ رکھ کے ماں کو دیکھ کر منمنایا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، کرتی ہوں کچھ۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی زیادہ بےتابی دکھاؤ گے۔ عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات مانتے ہوئے اس کا کان ہلکے سے موڑا۔ بس عفیہ، یہ تو سب آپ کی نند کی بیٹی کا کمال ہے۔ اپنے کان کو چھڑوا کر وہ مسکرایا۔ کمبخت عشق نے کہیں کا نہیں چھوڑا آپ کے بھائی کو۔ انگی شہادت سے اپنا ماتھا کھجاتے وہ کن اکھیوں سے عائشہ کی جانب دیکھ کے دل میں خود سے ہم کلام ہوتا وہاں سے اٹھ گیا۔ دوسری جانب نبیہ بےحد خراب موڈ کے ساتھ تحریم کو اپنے آئے ہوئے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس نے بھی قائل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ میرا بھی تو رشتہ ہو گیا ہے، مگر شرط یہ رکھی، شادی جب تک نہیں ہوگی جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، تو تم بھی یہ شرط رکھ کے ہاں کر دو رشتے کے لیے۔ مگر نبیہ میڈم ہنوز انکاری تھیں۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ،
اور کیسا لگ رہا ہے یہ ناول۔ امید ہے ناول بھی اچھا لگ رہا ہوگا اور یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ہوگا رشتہ طے نبیہہ اور آہان کا؟ کیا نبیہہ مان جائے گی ملاقات کے لیے یا پھر آہان کا دل ٹوٹے گا؟ یہ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے